بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے علم المعانی کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خبر اور انشاء کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ تفصیل کریں گے۔ كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله، ذلك كسافر يا محمد وأقم يا علي. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع، وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علی مقیم ان كانت النسبة المفہومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا كذب. ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه والمبتدا الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدا المكتفي بمرفوعه۔ ترجمہ دیکھیے، ہر کلام خبر ہوگا یا انشاء، اور خبر وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو کہ وہ اس کلام میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، جیسے سافر محمد، محمد نے سفر کیا، علی مقیم، علی مقیم ہے۔ ان مثالوں میں سافرہ کی اسناد محمد کی طرف اور مقیم کی اسناد علی کی طرف کی گئی ہے۔ اور انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کے لیے یہ کہنا درست نہ ہو کہ وہ ایسا ہے، یعنی سچا ہے، صادق ہے، یہ کاذب ہے یعنی جھوٹا ہے، جیسے سافر یا محمد، اے محمد تو سفر کر، وَأَقِمْ یا علی، اے علی تو قیام کر۔ اور صدق خبر سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعے کے مطابق ہو، اور کذب خبر سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعے کے مطابق نہ ہو۔ تو جملہ علی مقیم سے جو نسبت مفہوم ہوتی ہے، اگر وہ خارج کے مطابق ہو تو صادق ہے، ورنہ کاذب ہے۔ اور جملے کے دو رکن ہوتے ہیں، اول محکوم علیہ، دوسرا محکوم بھی۔ ان میں سے اول جز کا نام مسند الیہ رکھا جاتا ہے، جیسے جملے میں فاعل، نائب، وہ مبتدا جس کی کوئی خبر ہو، اور دوسرے جز کا نام مسند رکھا جاتا ہے، جیسے جملہ میں فعل اور وہ مبتدا کہ جس میں اس کے مرفوع پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علم المعانی میں 8 ابواب بیان کیے جائیں گے۔ یہاں سے پہلے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ کلام کی 2 قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو کہ وہ اپنی خبر میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ مثلا سافر محمد وعلی مقیم، محمد نے سفر کیا اور علی مقیم ہے۔ یہ ایسی خبر ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہ ہو کہ وہ اپنی خبر میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ مثلا سافر یا محمد وَأَقِمْ یا علی، اے محمد سفر کر اور اے علی تو مقیم رہ۔ یہ ایسی خبر ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ اس خبر کا وقوع اور وجود ابھی ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں ہوگا، اس لیے اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے ہی نہیں۔ خبر کے 2 نام ہیں، خبر اور کلام خبری۔ اسی طرح انشاء کے بھی 2 نام ہیں، انشاء اور کلام انشائی۔ ہم علم نحو میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں ہم ان کو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ سے تعبیر کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ خبر یا کلام خبری میں کسی واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کسی حکایت کی خبر دی جاتی ہے۔
مثال کے طور پر سافر محمدن، سافر محمدن میں آپ نے محمد کے سفر کرنے کی خبر دی، وہ حکایت آپ نے بیان کر دی محمد کے سفر کرنے کی۔ یا آپ کہتے ہیں یسافر محمدن، محمد سفر کرتا ہے، یا اس کا ترجمہ آپ مستقبل میں کریں محمد سفر کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر محمد کے سفر کرنے کی آپ نے حکایت بیان کر دی، اب وہ حکایت دو حال سے خالی نہیں، وہ واقعے کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر خبر واقعے کے مطابق ہے تو یہ خبر سچی ہے، اگر خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو یہ خبر جھوٹی ہے۔ دیکھیں خبر میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے، اور جملہ انشائیہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ انشاء کا معنی ہے پیدا کرنا، خبر دینا اس کا مطلب نہیں ہے، حکایت بیان کرنا معنی نہیں ہے، بلکہ انشاء کا مطلب ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، متکلم ایک چیز کو پیدا کرتا ہے، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال کہاں سے آئے گا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں اعطینی بالماء کہ میرے لیے آپ پانی لے آئیں، اب اعطی انشاء کا جو صیغہ میں نے استعمال کیا ہے تو یہ میں نے ایک بات پیدا کر دی ہے، ایک چیز کو طلب کیا ہے، اس لیے اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ ان 8 ابواب میں سے پہلا باب اسناد ہے۔ یہاں اسناد سے مراد اسناد خبری ہے، یعنی جس میں سامنے والے مخاطب کو کسی بات کے ہونے نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ مثال سے سمجھیے علی کھڑا ہے، اس جملے میں اسناد خبری پائی جاتی ہے، اس لیے کہ علی کے کھڑا ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور جس جملے میں اسناد خبری ہو اس جملے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ جملہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی جملے کے کہنے والے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جملے میں اسناد خبری ہے، اور وہ جملہ ایک انفارمیٹیو سینٹنس ہے، ورنہ وہ جملہ انشائیہ ہوگا، یعنی نان انفارمیٹیو سینٹنس۔ علم بلاغت میں اس مقام پر ہم اسناد خبری کے مقصود سے بحث کرتے ہیں، جس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اسناد خبری کے بنیادی مقاصد 2 ہیں، نئی معلومات دینا جسے عربی زبان میں فائدۃ الخبر کہتے ہیں، سامنے والے کو بتانا کہ مجھے معلوم ہے، جسے عربی میں لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ پہلا مقصد المقصد الاول، نئی معلومات دینا، جیسا کہ استاد کا شاگرد سے کہنا تم نے امتحان اچھا دیا ہے، اس جملے میں استاد نے شاگرد کو ایک نئی خبر دی ہے، اس کو عربی زبان میں فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد المقصد الثانی، سامنے والے کو بتانا کہ مجھے معلوم ہے، جیسے اگر شاگرد درسگاہ میں لیٹ آئے اور چپکے سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے، پھر استاد اس سے مخاطب ہو کر کہے کہ تم دیر سے آئے ہو، تو اس جملے میں استاد شاگرد کو کوئی نئی معلومات نہیں دے رہا، بلکہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا دیر سے آنا مجھے معلوم ہے، اسے عربی زبان میں لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں مقاصد کی مثال قرآن کریم میں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ آیت کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے برے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اس مثال میں اسناد خبری کے دونوں مقاصد پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو منافقین کی خبر دے رہے ہیں، یہ پہلا مقصد ہے، یعنی فائدۃ الخبر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ منافقین کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تمہارے کرتوت معلوم ہے۔ مثال کے طور پر اگر منافق یہ آیت پڑھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حرکتیں معلوم ہیں،
یہ دوسرا مقصد ہوا، یعنی لازم فائدۃ الخبر۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، کلام کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 2، خبر کی تعریف کریں۔ نمبر 3، صدق اور کذب کا کیا مطلب ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ نمبر 4، خبر کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔